میر پی ٹی وی نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ ناظرین، آج جمعۃ المبارک اور آج ہمارے پروگرام کے دو سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے ہاف میں ہم گفتگو کریں گے ملک کی اہم خبروں کے حوالے سے، اس میں ہمارے ساتھ ایک بڑا شاندار پینل بھی ہے جس پہ ان کی رائے لی جائے گی۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، ابوبکر صدیق صاحب، اور ہم اثار پر گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور خبروں کی طرف، اور ایک نئی انرجی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے جناب حسن حبیب صاحب، انتہائی قابل احترام امبیسڈر، پاکستان کو سرو کیا بہت سے ممالک میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ حمید بھٹو صاحب، بہت ہی جانے پہچانی شخصیت، پورے ماشاءاللہ میڈیا کی، اور خود بھی پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں۔ بھٹو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے صبح وقت دیا، کیونکہ آپ کی جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز بہت جو ہے نا طویل ہوتی ہیں۔ اللہ خوش رکھے بابا شبیر بھائی آپ کو، اور ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کو پروفیسر صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ اب آپ پروفیسر بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ ایک بڑی اہم جو پیش رفت ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسائل کچھ پیدا ہوئے تھے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لیکن یہ کہ بڑی ایک جو دانشمندی کا مظاہرہ ہوا کہ اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، جرگہ بھی ہوا، اور پلس جو ہے وہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں امین گنڈاپور صاحب، انہوں نے بھی جرگے کے ساتھ بھی بات چیت کی، اور پھر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں سول اور ملٹری ہائی کمانڈ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو امن پورے ملک کے لیے اہم ہے، لیکن جو بہت ہی زیادہ خیبر پختونخوا پروونس کی جو ایک سگنیفیکنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ چونکہ وہ ایک اس کے ساتھ ایک بارڈر بھی جو ہے وہ افغانستان کا لگتا ہے، اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، وہ میکسیمم ادھر ہوئے ہیں، تو اس کو ہمیں کس طرح آگے لے کے چلنا چاہیے، کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، امن پورے ملک کے لیے بہت اسینشیل ہے، لیکن اس وقت کے پی کے میں بہت ضروری اس لیے ہے کہ اگر کے پی کے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ فیڈریشن کے لیے بہت خراب ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی حکومت ہے جو سینٹر کی حکومت سے مختلف ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ ایسی ایفرٹس کو سپورٹ کرے جس میں جلد سے جلد امن ہو، اور جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا، اور اس سے ہمارے دشمنوں کو مزید موقع ملنے کا چانس تھا کہ وہ اس کو ہمارے امن کو مزید خراب کریں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا ایک بہت سینسیٹیو بارڈر ادھر موجود ہے جو کہ گزشتہ کوئی 150 سال سے ڈسپیوٹڈ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ وہ پورس بارڈر ہے، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، بلوچستان تک آتا ہے ڈیورنڈ لائن، اور افغان گورنمنٹ اس کو ماننے پہ ہی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ لیگلی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایگریمنٹس جو ہینڈڈ ڈاؤن ہوتے ہیں سکسیسر اسٹیٹ کو، اس کو دوبارہ اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، اسی لیے افغانستان نے کبھی بھی اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تو کیونکہ ورلڈ جو انٹرنیشنل لا کے جورسٹ ہیں وہ اس طرح کے ایگریمنٹس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سیٹلڈ ہے۔ گو کے 1893 کا دوسرا ایگریمنٹ جو تھا ایرانین بارڈر کا، وہ ہم نے 1957 میں ری نیگوشیٹ کیا، اور مائنر ایڈجسٹمنٹ کے بعد وہ ہمارا بائیلیٹرل بارڈر ہے، انٹرنیشنل بھی ہے۔ تو لیکن افغانستان نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، اور کیونکہ انیشل دنوں سے ہی افغانستان کے پاکستان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہمارا یہ بارڈر اور اس پہ رہنے والی ساری کمیونٹیز امن سے رہیں، اور سیکنڈلی تاکہ ہم اس بارڈر کو مزید سیکیور کر سکیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 سوال آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ کہ دیکھیں وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ہم ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ 2 جگہوں سے ہم ٹریڈ جو ہے وہ ان کی طرف جاتی ہے، چمن بارڈر بھی ہے، تورخم بارڈر بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کو ایک تو جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ہے نا اگینسٹ بھی یوز ہو جاتی ہیں چیزیں، نمبر 1،
اور پھر جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ان کو اتنا زیادہ عرصے سے جو ہے ہوسٹ بھی کر رہے ہیں. جو بھی وہ انٹرنیشنل مسائل ہوئے تھے رشیا کے ساتھ ہوئے یا یو ایس کے ساتھ ہوئے, لیکن پاکستان نے تو ہوسٹ کیا نا, پاکستان نے تو مہمان نوازی کی, لیکن ان کا جو ایک انداز ہے وہ کتنا مختلف ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے رویے خاص طور پر, جبکہ ان کے بہت سے جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ پاکستان میں رہتی بھی ہیں یا پاکستان میں ہی وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے جوان ہوئے ہیں. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے, لیکن اسپوائلرز بہت ہیں اس کھیل میں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو انڈیا کوئی موقع جانے نہیں دیتا جس میں وہ افغانستان میں ہمارے خلاف وہ نہ کرے, اور افغانستان میں یہ جب ہم نے پچھلی دفعہ انڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز باہر بھیجے, اس کا بہت برا معنی ہے. جو ریسنٹ اسپیٹ ہے پروبیبلی اس کا ریئیکشن ہے. اب انڈاکیومنٹڈ بھی اگر ہم نہیں بھیج سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہ کوئی ملک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ریفیوجیز کو, گو کہ ہم اپنے ورسٹ اکنامک کرائسس میں پھنسے ہیں, کبھی کوئی ہمیں امداد نہیں کرتا. لیکن جب ہم ریفیوجی بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم نہ بھیجیں. ہم نہ بھیجیں لیکن ہمارے لیے بھی تو ان کے آپ انہی کو سپورٹ کریں, ان کی ایجوکیشن میں, ان کی ہیلتھ میں, ان کی امپلائمنٹ میں. نتیجہ کیا ہے کہ ہماری لیبر مارکیٹ خراب ہے, ہماری اکنامک صورتحال خراب ہے, ہماری سوشل صورتحال خراب ہے, ڈرگ ہے, وائلنس ہے, ویپنز ہیں جو چلے آ رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا بارڈر ہے کہ میرے خیال میں امریکہ کی فوج بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ان سے اپنا بارڈر بھی وہ آپ کو پتہ ہے میکسیکو والا جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوتا. نہیں تو رشیا سے بھی تو کنٹرول نہیں ہوتا. 500,000 ٹروپس اگر نہیں کر سکتے تو ہم سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنا انڈین بارڈر بھی سنبھالیں اور افغان بارڈر بھی سنبھالیں؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے, بڑی مشکل سچویشن ہے. اور میرے خیال میں اب گورنمنٹ نے جو ریسنٹ پالیسی شروع کی ہے کہ ٹھیک ہے, وائل وی آر ویری ٹف آن ٹیررزم, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ افغانستان سے مزید تعلقات خراب نہ ہوں. بڑے اچھے میسیجز جا رہے ہیں, بڑی اچھی مووز ہو رہی ہیں. ہمارے سفیر بھی ڈفرینٹ لوگوں سے مل رہے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے جن کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آل ان آل سچویشن امپروو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, اسی کو ایک چیزیں اور ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیکن بھٹو صاحب کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. بھٹو صاحب ایک چیز تو بتائیے کہ جیسے کہ وہاں پہ انریسٹ رہا افغانستان کے اندر, ایک بڑی جو ہے وہ وار لائک کیا پوری بھرپور وار جو ہے نا وہ ہوئی ہے, تقریباً 4 دہائیاں اس میں گزری. اور اس کے بعد جب سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں تو یقیناً ہمیں انٹرنیشنل جو ایک ادارے تھے یا انٹرنیشنل فورسز تھیں ان کی طرف سے بڑے وعدے تھے کہ یہ جو ڈرگس کا سلسلہ ہے یا ویپن کا سلسلہ ہے اس سے بچانے کے لیے وہاں پہ ہم بارڈر کے قریب جو ہے انڈسٹریل زونز بھی بنائیں گے, لوگوں کو جو ہے وہ امن کی طرف لانے کے لیے ان کے روزگار کے ذرائع بھی پیدا کریں گے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ وعدے پورے نہیں کیے, اور اب نوجوان جو وہاں پہ ہیں اسی طرح بے روزگار ہیں یا اس طرح کی اگر کسی ایکٹیویٹی میں ہیں, تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دوبارہ سے کیسے انگیج کیا جائے؟ مبشر بھائی بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے, اور حسن بھائی نے بہت ساری باتیں کلیئر بھی کی ہیں. اور عالمی قوتیں اپنی جنگ جو ان کی تھی, خاص کر کے امریکہ کی اور افغانستان میں جنگ تھی, اس میں ہمیں بھی زبردستی دھکیلا گیا, ہمیں بھی اس کی آگ میں شعلوں میں جلایا گیا کہ جی یہ پناہ گیر آپ لوگ لے لیں, ہم اس کے بدلے میں یہ مراتیں دیں گے. ان مراتیں تو ہمیں نہ ملی, لولی پاپ ہمیں ملا, ایک ٹافی کھلا کے منہ میں میٹھا کیا گیا, مگر ساتھ میں اس میں ہمیں جیسے حسن بھائی نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کلیشن کو بھی ملی, منشیات بھی ملی, اور سماجی برائیاں بھی ملی, اور بے تحاشا پرابلمس ہمارے لیے کریٹ ہو گئے, اور ایک دہشت گردی کی فضا اس ملک کے اندر آرامی سے مل گئی. جو انڈیا کا منصوبہ تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ اس طرح سے دہشت گردی نہیں کر سکتے تھے, اس طرح سے آ کے بم بلاسٹ نہیں کر سکتے تھے, آرام سے انہی افغانستان کے بارڈر سے ان کے لوگ اپنے ایجنٹ بنا کے ان کی شکل میں ہمیں انڈیا نے بھرپور فیسیلیٹیٹ کیا ایسی فورسز ان کے اوپر پیسے بھی لگائے, ہتھیار بھی دیے, دہشت گرد بھی بنا کے ادھر ہمارے ملک میں آگے, اور آرام سے وہ بارڈر کراس کر کے بغیر کسی پاسپورٹ سے, بغیر کسی ڈاکومنٹ سے آ کے ادھر آ کے برجمان ہو کے ہماری چیزوں پہ کھانے پینے پوری سہولیات کا فائدہ لیتے رہے. مگر وہ ابھی بھی جس طرح پاکستان نے مشکل وقت میں افغانی بھائیوں کے لیے کھڑا رہا,
ان کی مدد کی، اپنے وسائل اپنے مسائل چھوڑ کے ان کے ساتھ ہم سب پوری قوم کھڑی رہی، مگر اس کے بدلے میں ہمیں لاشیں ملی، ہمیں تو پرابلم ملے اور ہمیں الٹا مارا گیا، لوٹا گیا، مگر اس کے باوجود جب بھی اٹھتے ہیں تو ایک دہشت گرد کی طرح وہاں سے ایک آواز آتی ہے، ایک مظلوم کی طرح آواز نہیں آتی، اور ہمیشہ ان کی جنگ تو مختلف طریقے سے کبھی نہ کبھی اس سے انگلی، کبھی اس سے لڑائی تو افغانیوں کی رہی ہے، مگر پاکستان کو اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہیں وہ بات تو کرتی ہیں، مگر یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی جیسے اسد بھائی نے کہا کہ معاہدہ بھی ہوا، اور انگریز جو ملک جب بن رہا تھا اس وقت جس طرح کے معاہدے ہوئے، جو باتیں ہوئی، اس میں تھوڑا سا ہمیں آس پاس کی ایسی چیزیں دی گئی جس سے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کچھ چھوڑ کے گئے ہیں جس پہ ابھی بھی ہم اس طرح سے کھل کے نہیں بول رہے یا نہیں بول پا رہے، اور مسائل کا شکار ابھی بھی ہیں کہ جس طرح بارڈر کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح قانونی معاملات ہوتے ہیں، کچھ جو پٹی ہے تو وہ ملک کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا ہے، ہماری دعویٰ اپنی جگہ، مگر ان کو جو کھلی چھوٹ ہم نے دی ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جرگہ سسٹم جب تک KPK کے اندر موجود ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیٹ کے اندر ایک الگ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، جیسے کل APEX کی سب کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہوئے تو جرگہ کمیٹی کے سارے مطالبات امن کی وجہ سے تسلیم کیے گئے، اور وہاں پہ جس طرح یہ کہا گیا کہ ہمیں صرف امن چاہیے، امن کے چکر میں، امن کے نام پہ ہمیشہ ہم پہ بہت سارے ایسے فیصلے مسلط ہوتے رہے ہیں جو ہمیں مجبوراً مانتے ہیں کہ انسان نہ مارے۔ ہم پاکستان تو چاہتے ہی نہیں کہ انسان کیا مکھی یا کسی ایسی پرندے کو بھی نہ مارے بے گناہ، مگر وہ اس کا فائدہ آ کے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ عالمی قوتیں تو شاید اس طرح کی آگ جلا کے اپنا جو ان کا ہتھیار بیچنے سے باقی جو معاملات ہیں اسی کا فائدہ ہی لے رہے ہیں، کہ مدد نہیں کر رہے، مدد کے نام پہ نہیں۔ اب غیر قانونی طور پہ ان لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے اسد بھائی نے کہا کہ جی غیر قانونی لوگوں جو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں نکال رہے ہیں، تو اسی پہ یہ سارا ریئیکشن کر کے بنو کا واقعہ اور مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جو کمپیوٹر اور باقی چیزیں کر کے۔ اسی پہ میں امید بھٹو صاحب ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی احتجاج ہو رہا ہے یا کسی پہ پبلک جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ اس میں شامل ہو جائے، جیسے آپ نے کسی نہ کسی بٹوین دا لائن آپ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ایسے شر پسند عناصر کو کنٹرول کرنا، اب جو بنو کا واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی پرومیننٹ جو پولیٹیکل فیگر ہے وہ بھی اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن پبلک تھی بہرحال، لیکن جب شر پسند عناصر اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو پھر ٹیکل کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی۔ اس کو کس طرح دیکھا جائے، کتنی ذمہ داری بنتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟ مبشر بھائی، شرپسند عناصر کے پیچھے ابھی اسرائیل سے لے کے انڈیا اور افغانستان سے کوئی لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے تھرو جو یہاں کے یوٹرن سیاست اور باقی جو الٹی سیدھی سیاست جب پاک فوج کے خلاف جو بغاوت کی گئی تو اس کے پیچھے بہت ساری جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کی لاکھوں سوشل میڈیا کی جعلی ID سے یہاں پہ ایک ٹویٹ یا کوئی فیس بک سے باقی جو سوشل میڈیا کے ٹول سے کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے پھر ہمارے معصوم قسم کے لوگ وہ ایک دو وہ چلا دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو بنو کا واقعہ ہے تو اس کو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، اور ابھی سوشل میڈیا وہاں پہ تو کھول دی گئی ہے، مگر ان لوگوں کو KPK میں جیسے حکومت ہے کسی وفاق کے علاوہ ایک اور پارٹی کی، تو ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ وہاں بنو کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے اندر دوسری نئی ایک جو لوگ دہشت گردی کی اسٹیٹ بنا کے بیٹھ جائیں ان کے خلاف قانونی کام ہونا چاہیے، اقدام ہونا چاہیے، اور پاک فوج یا باقی ادارے ہمارے پولیس سخت قدم اٹھا سکتی تھی، مگر لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی تھی، لوگوں کا نقصان ہو سکتا تھا، مگر اس کے باوجود جس طرح پاکستان کے اندر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے ہمارے ادارے خاموشی سے، حکمت عملی سے کام کرتے ہیں، محبت کے ساتھ۔ ہمیشہ پاکستان تو قوم جو ہے وہ چاروں صوبوں کی ہماری وہ تو محبت اور پھول بانٹتی ہے لوگوں میں امن کے لیے، مگر اس کا ناجائز فائدہ جو لیتا ہے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم نہیں کریں گے اس طرح کے پھر جرگے اور باقی چیزیں ہمیں اور نوچتے رہیں گے، ہمیں مزید اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن صاحب ایک چیز اسی سے جڑی ہوئی تقریباً، چونکہ وہ بھی
افغانیوں کی طرف سے ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے جرمن جو سفارت خانہ ہے وہاں پہ ہوا ہے. آپ تو اس وہاں پہ سرو کر چکے ہیں تو ابھی جی ہاں وہ اسی پورے ریجن میں آپ کا وہاں پہ سروس رہی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہی جیسے آپ نے کہا کہ ریفیوجیز کو باہر بھیجنے کا بھی ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور ملک میں بھی اس کو ایڈجسٹ ہو جائیں تاکہ روزگار کے مواقع وہ وہاں پہ حاصل کر لیں. اب اتنے لوگ جو گئے ہیں وہاں پہ اب وہ اگر اس کو پاکستان کے خلاف اس طرح اپنا ایک رویہ بنا کے پھر اس کو باقاعدہ ایک مہم کے طور پر پھر باقاعدہ اس کے اٹیک کی صورت میں انہوں نے اس کو کیا ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے. اس کا تاثر جو ہے وہ یقیناً پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ایک تو آپ نے اپنا ملک چھوڑا, آپ دوسرے ملک میں ریفیوجی ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی اسی گورنمنٹ کی جو موجودہ ہے اس کی پالیسی کو پروموٹ کرتے ہوئے کسی تیسرے ملک کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اکثر ملکوں میں جو فلیگ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بڑے اسپیشل لاز ہیں. بعض ملکوں میں تو بڑی طویل قید تک ہے. تو کوئی بھی ملک یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا جھنڈا یا کسی اس کے فرینڈلی کنٹری کے جھنڈے کو کوئی ہاتھ لگائے. لیکن افغانیوں کی یہ ہمیشہ سے ٹریڈیشن رہی ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے خلاف موقع نہیں جانے دیتے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ میچ میں کرکٹ میچ میں تو خاص طور پہ وہ وائلنس پہ اترتے ہیں انہوں نے. اور اس فلیگ میں بھی یہ بڑا انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ جرمنی سے ہمارے بہت پازیٹیو اور بہت اچھے تعلقات ہیں. اس نے ایک لارج نمبر آف افغانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے. اس طرح کے اگر واقعات ہوں گے تو یہ افغانیوں کے لیے خود بہت خطرناک ہیں. وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا ہمارے کونسلیٹ پہ, اور امید یہ ہے کہ ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن ہوگا کہ وہ پھر آئندہ کوئی نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے بہت انفارچونیٹ اور ہمیں اس پہ افغانی خیر وہ جو ریفیوجیز ہیں ان پہ افغانی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن یہ انسٹیگیٹ کرنا جو ہے یہ پروبیبلی تیسری. لیکن اس میں میرا خیال ہے جیسے حمید بھٹو صاحب نے کہا کہ جیسے ہمارے جو دشمن ممالک ہی ہیں کہ وہ تو یا دشمن فورسز ہیں یا ایسے تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو بے شک وہ کسی نہ کسی ملک میں بیٹھ کے کر رہی ہیں, وہ تو ان کو جو ہے وہ کرتے ہوں گے نا. جی بالکل. وہ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ تھرڈ فورس جو ہے اس کا بڑا رول ہے. انہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا, کس طرح سے کیا, پیسے دیے یا صرف آئیڈیالوجیکل اس پہ کیا. لیکن یہ ہے بہت انفارچونیٹ کہ آپ کسی تھرڈ کنٹری کے فلیگ کو اس طرح سے ڈسیکریٹ کریں اور بلا وجہ کوئی. دیکھیں ہم نے افغانستان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا. اگر تحریک طالبان پاکستان میں ٹیررزم کر رہی ہے اور ہم ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں جو ڈائسپورا ہے اس کا کیا اس کا رول ہی نہیں بنتا. ہاں اگر ہم ڈائریکٹ افغانستان یا طالبان کے خلاف کچھ کرتے تو شاید ان کا بنتا تھا. لیکن جو ریفیوجیز ہیں ان کا تو طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دے ہیڈ لیفٹ دا کنٹری اور اس ملک پہ جیسے کہتے ہیں کہ مایوس ہو کے, اور بلکہ انہوں نے تو ایس سچویشن میں واپس بھی نہیں آنا. نہیں واپس نہیں آ سکتے ہیں. ان کے ڈاکیومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جیسے جب میں سوئٹزرلینڈ میں تھا تو جو بھی سوئس تھے ان کے افغان تھے جن کے پاس ایف ٹائپ کا پاسپورٹ تھا یعنی لانگ ٹرم ویزا تھا, وہ ہمارے ویزا جب ہوتا تھا تب آتے تھے اور بہت کیئرفلی آتے تھے. پاکستان آتے تھے, افغانستان نہیں جاتے تھے. جی حسن صاحب بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب انہوں نے واپس تو نہیں آنا اور اس سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے تو, لیکن یہ وہاں پہ کسی تھرڈ فورس نے ان کو کیا ہے. بھٹو صاحب ایک خبر کی طرف آتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ہم روزانہ ہی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہے, بڑی تعداد میں بھی ہے اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکل کی بھی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان سے تو میں ہزار گنا متفق ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ جس طرح کا ہمارے پاس ادارے ہیں, تعلیم کے ادارے, وہ بھی بہترین ہیں, چاہے وہ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, آئی ٹی ہو اور ٹیکنیکل کے جتنے شعبے ہیں سب نوجوان پڑھ رہے ہیں. مگر ہمارے پاس جو پرابلم ہے ان نوجوانوں کو کیسے استعمال لایا جائے, کس طرح ان سے کام لیا جائے. وزیر اعظم بیٹھ کے تو نیچی سطح پہ کام آ کے نہیں کرے گا,
کوئی منسٹر آ کے تو نہیں کرے گا, میں آپ تو نہیں کریں گے. نچلی سطح کے نظام ہمارا پرابلم ہے, جیسے ہم کہیں لوکل گورنمنٹ سے لے کے ہیلتھ اور باقی اداروں میں نظام پرابلم ہے. اگر ہمارے پاس کوئی اچھے ہم بات کریں کہ اس وقت 5,000 انجینئر تو آپ کے منتھلی پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, ان کی امریکہ اور باقی ملکوں میں ڈالروں میں تنخواہ مل رہی ہے, وہ سکون سے عیاشی کی لائف گزار رہے ہیں. ان کے اوپر خرچہ تعلیم کا, ان کے پڑھانے کا, ان کا سارا پاکستان اسٹیٹ, پاکستان گورنمنٹ کا لگ رہا ہے. ہر شعبے میں ہم نوجوانوں کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ٹرینڈ کر رہے ہیں, وہ چاہے لا کی ڈگری سے, مگر اس کے بدلے میں وہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ کوئی اور ملک اس کو فائدہ لے رہا ہے. اس میں جس جو سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس میں جو ایک خاص ایک اسٹڈی ہے کہ جس طرح آپ یونیورسٹیز کو اور دیگر ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کو آپ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیتے ہیں, جس سے وہ براہ راست ان کو وہاں پہ ایک ایکسپیرینس بھی ملتا ہے, انٹرنشپ کے مواقع ملتے ہیں, اور پھر ان کو ان کے وہاں پہ جابز بھی مل جاتی ہیں. تو ایسے جو ماڈل ہیں وہ ہمارے ذرا تھوڑے کم ہیں, ان کو کیسے بڑھایا جائے؟ ہمارے پاس ایسے ماڈل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح آپ بات کریں, ہمارے جو صنعت کار ہیں باتیں تو کرتے ہیں, مگر سب سے بڑا جو ملک کی تباہی کے سبب ہے وہی صنعت کار ہے. بڑے بڑے قرضے لیں گے, معاف کرا دیں گے, بڑے بڑے فائدے لیں گے, معاف کرا دیں گے, ٹیکس چوری کر دیں گے. اگر کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے اس کو جب جاب کے لیے جائے گا تو اس کو افسر بنانے کے بجائے مزدور لگانے سے کام شروع کر دے گا. تو اس طرح ہمارے پاس ٹیلنٹ کو موقع نہیں ملتا پاکستان کا, جتنا بہترین ہر شعبے میں, میڈیا سے لے کے ہر شعبے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. مگر ہم اس ٹیلنٹ کے لیے ابھی مضبوط قسم کے ادارے بنانی ہے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی اگر میں بات کر لوں تو ہمارے پاس اربوں روپے کی بجٹ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے پاس موجود ہوتی ہے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو انجینئرز کو سپورٹ کرنے کے لیے. مگر وہ آپس میں الیکشن, سیاسی مداخلت کسی پارٹی کی, وہ اربوں روپے کرپشن کے شکار, وہ ٹیلنٹ ہمارا باہر جا رہا ہے. اور یہاں پہ اس طرح نہیں, ڈاکٹروں کی بات کر لیں تو ہمارے اچھے ڈاکٹر تو باہر ہی جا رہے ہیں. تو جتنی بھی ہر شعبے میں ابھی پاکستان سرکار کو چاہیے کہ ان سارے ٹیلنٹ کو موقع دینے کے لیے ہر ادارے کی پالیسی پلان کی جائے کہ اتنے, جیسے شعبہ آئے گا ٹیکسٹائل ہے تو ٹیکسٹائل میں اس طرح کے بندے, فلاں فیکٹری میں اس طرح کے بندوں کو یہ پیکیج ہونا چاہیے. ہم صرف کم سے کم پیکیج ہی 30,000 35,000 کم سے کم تنخواہ کا ہوگا, آگے کا کسی کا کوئی مقرر ہی نہیں کر رہے. پھر جس کی جو مرضی سیٹ کی, وہ سیٹ کی مرضی جیسے چاہے ویسے کرے. اس طرح آوا کا آوا ہمارا بگاڑ کے دیا گیا ہے. وہی آ کے پھر فیڈریشن کے نام پہ, چیمبر کے نام پہ حکومت کو وہی بلیک میلنگ, جیسے جرگوں کے نام پہ. اس طرح ہمارے پاس سے فیڈریشن, چیمبر سے اور جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے اپنے جرگے اور یونینیں بنا کے حکومت کو بلیک میل کرتے. حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کریں, اپنا وقت نکال کے چلے جائیں. ان پنگوں میں کیوں پڑیں, کیوں امن خراب ہو, کیوں مسائل پیدا ہو. اور یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے. جب تک نہیں کریں گے اور ان مافیاز کے ساتھ اسٹینڈ لے کے نہیں لڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹ سے لے کے کسی بھی چیز کو ہم آگے نہیں لے جا سکیں گے. اچھا حسن صاحب, اسی سوال کو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کرتا ہوں, چونکہ آپ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں اور وہاں سے بھی ایک بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انڈسٹری جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس میں بھی جو جس طرح کے مسائل کا ذکر جو ہے وہ امید بھٹو صاحب نے کیا ہے, یقیناً ہے یہ مسئلہ ہے. کسی کے لیے جابز حاصل کرنا اور بالکل اچھے انداز سے حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ یہ ٹیلنٹ جس کا ذکر جو ہے ہم آئے روز کرتے ہیں, یہ صحیح طریقے سے اپنی اس ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے اپنی جگہ بنا سکے؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جس ادارے کے ساتھ IOBM کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم انڈسٹری بھیجتے ہیں. جو کیپسٹون پروجیکٹس کے نام سے ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, اور اس پہ پھر وہ ٹیم پوری 5-6 بچوں کی کام کرتی ہے اس انڈسٹری بغیر کسی پیسے کے, اور اس کے بعد وہ ان کے سلوشنز دیتی ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو ایک نئے طریقے سے کام کرنے کا, انڈسٹری کا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس اچھی رپورٹ کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ بہت اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو انڈسٹری کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ڈائریکٹ ہے اور بہت اچھا. اور جہاں تک ٹیلنٹ کے فلو آؤٹ کرنے کا سوال ہے, بھٹو صاحب نے بالکل صحیح کہا, انڈسٹریلسٹ پیسہ دینے پہ کوئی تیار نہیں ہے. ہمارے جو بچے ہیں جب وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں, آپ یقین مانیں اتنے کم پیسے ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں اپنا ڈرائیور اتنے پہ نہ رکھوں, ٹھیک ہے.
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو پھر نوجوان جو ہے اس کو وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے وہ کم ہوگا تو وہ تیار نہیں ہوگا. ذرا سا آئیڈیا دوں. پری کووڈ ہم سال میں 5-10 ریکمنڈیشن لیٹر دیتے تھے بچوں کو باہر یونیورسٹیز کے لیے. اب وہی تعداد سینکڑوں میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, بچے اتنے ڈسہارٹیڈ ہیں, جا رہے ہیں. اچھا ہم کر کیا سکتے ہیں, جو اصل سوال ہے نا, ہم کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ایک تو اب دور ہے کہ آپ بچوں کو موقع دیں, پلیٹ فارم دیں اور سپورٹ کریں کہ وہ جو ہے آن لائن جابز کریں. یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے ہم میرے کافی یعنی کہ یہ ایک اچھی تجویز بہت ہے, اچھی, بالکل اچھی تجویز ہے کہ آن لائن جاب کریں تاکہ وہ آپ ان کو سپورٹ کریں, اچھا انٹرنیٹ دیں, اچھی اسپیس کریٹ کریں, چھوٹے چھوٹے کیوبیکل ہی صحیح جہاں وہ بیٹھ کے سکون سے کام کرے. اور اس سے پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک تو زر مبادلہ بہت آئے گا, اور سیکنڈلی ہماری ٹیلنٹ باہر نہیں جائے گی. جب وہ باہر نہیں کام کر رہا ہوگا, اور بہت پیسہ ہے, یہ میں بتاؤں آپ کو, آن لائن جابز میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ اور ہم شاید امیجن نہیں کر سکتے. یہ بہت اچھا آپ نے تجویز, بلکہ آپ کی تجویز جو ہے بڑی جو ہے وہ پرائم منسٹر اور دور تک جانی چاہیے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو پیسہ کما رہے ہیں وائل دے آر اسٹڈنگ, وہ فینومنل ہے. اور وہ جو ہیں ان کے لیے سولوشنز کریٹ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں, اور بعض کیسز میں تو مینیل جابز بھی کرتے ہیں. مثلا جیسے اس وقت ہمارے پاس کوئی کلاسیکل بک ہے جس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے, تو یہ یورپ کا کوئی آدمی نہیں کرے گا. دس از اے ویری اسمال جاب. اس کے لیے آپ کے لوگ موجود ہیں جو بیچارے اپنے اسپیئر ٹائم میں, جب وہ یونیورسٹی میں نہیں ہوتے, جب انہیں اور کوئی کام نہیں, تو رات کو بیٹھ کے کرتے ہیں. بالکل, بہت اچھی تجویز ہے. بھٹو صاحب, چونکہ ہمارے پاس اب وقت جو ہے آج تھوڑا کم ہے, تو ایک نیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کا اس پہ جو ہے وہ رائے چاہوں گا کہ پاکستان چائنا تعلقات, اور ہم اس میں روزانہ ہمیں اچھی نیوز ہی ملتی ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ ہے, جو کوئی نہ کوئی نئے ایگریمنٹس ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ سننے کو بھی ملتے ہیں اور وہ ہو بھی رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان چائنا پہ آپ اپنا کیا, کہ کس طرح ہم, جیسے گوادر ہمارا ایک نیا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جیسے جابز کی بات ہو رہی ہے, تو گوادر کے اندر جو ہے وہ کیا نئی چیزیں ہونی چاہیے؟ مبشر بھائی, پاک چائنا کی دوستی امن کی, محبت کی, خلوص کی دوستی ہے جو قائم و دائم رہے گی. مختلف حکومتوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں اور بریک آتی رہی ہے, جس وجہ سے سارے معاملات, گوادر بھی لیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور گوادر کا جس طرح منصوبہ بنایا گیا, اس سے پہلے اور بہت سارے منصوبے بن سکتے تھے. سندھ میں آپ کراچی کے بندر, کیٹی بندر کی طرف اگر یہ بنتا تو شاید یہ اب بن چکا ہوتا, کیونکہ وہاں تک جانے میں آپ کو کوئی چیز پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے گیم چینجر سی پیک ہوگا تو آنے والے 10-20 سال اور چاہیے. کوئی آج یا کل میں ہم لوگوں کو خواب تو دکھاتے ہیں, اتنا جلدی کوئی ایسا ممکن کوئی علادین کا چراغ نہ چین کے پاس ہوگا نہ پاکستان کے پاس ہوگا کہ ہم اس کو گیم چینجر بنا کے چلیں گے. مگر یہ دوستی ہماری قائم و دائم ہے اور یہ رہے گی, اور حکومتیں اور باقی ادارے مل کے کوششیں کریں تو میں سمجھتا ہوں 10 سال کے بعد ہم اس کی طرف بہتر پالیسی میں 2040 کے آگے جا سکتے ہیں. اگر اس طرح سلو پیریڈ سے کیا تو میں سمجھتا ہوں پھر 50 سال تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. باقی ایک بات میں بڑھاتا چلوں گا حسن بھائی کی, کہ ہم سب آئی ٹی کی طرف دوڑ پڑے ہیں. آئی ٹی میں دوڑ کے ہندوستان نے جس طرح آئی ٹی کے اندر ڈبے کے نام پہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کا جو فراڈ شروع کیا ہے, وہ ٹرینڈ یہاں پاکستان میں بھی ہمارے پنجاب سے ادھر سے ڈبے کے نام پہ لوگوں کے, امریکن اور باقی اتنے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے پیسے نکال کے ایمیزون کے نام پہ, لوگوں سے پرچیزنگ کے نام پہ فراڈ شروع ہو چکا ہے, اور بڑے این جی اوز کے نام پہ. اور وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ ہماری دنیا پوری کے اندر ہم نے ان کو کوئی آئی ٹی کے اندر کوئی اچھے اور تربیت یافتہ لوگ بنانے کے بجائے ایک ڈبے کے نام پہ اس کا نام رکھا ہوا ہے جی فراڈ کا ڈبہ. تو آئی ٹی کے نام پہ لوگوں سے فراڈ جو ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے بیچ میں اس طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, 90% لوگ شامل ہو چکے ہیں اور بڑے اربوں کے فراڈ ہو رہے ہیں, اس پہ ہمیں کوئی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مختلف لوگوں نے سائبر سیکیورٹی کو بہتر ہو کرنے کی چکی ہے, مگر اس پہ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. اس کو سیکورٹی کو صحیح کرنا پڑے گا. لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں, جعلی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی حمید بھٹو صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. حسن حبیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت دیا. بڑے ویلیبل کمنٹس جو ہیں وہ آپ کے آئے, اور یقیناً اس میں بڑی تجاویز بھی آئی ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور
بہت جو ایک کینڈڈ گفتگو ہوئی ہے خاص طور پہ امن کے قیام کے حوالے سے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں اپنے ہر صوبے کا امن عزیز ہے، ہمیں پورے پاکستان کا امن عزیز ہے، اور جہاں جہاں پہ کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کا بہترین راستہ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے میں ہے، ڈائلاگ میں ہے، جہاں پہ یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ ایسے راستے نکلتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہاں تک آپ پہنچتے ہیں، اور وہ جو شرپسند عناصر بیچ میں آ کے امن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے اور ہم گفتگو کریں گے اثار پر۔ بات ہو جمہوری اقدار کی یا سیاسی انتشار کی، عوامی مسائل، سیاسی گٹھ جوڑ اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا ہمارا موضوع۔ ہم کریں گے تذکرہ قومی اور ملکی مفادات کا، ہم لائیں گے سامنے سچ جھوٹ کی گرداب سے حقائق کے آشکار ہونے تک۔ گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی، بات قومی امور پر ہو یا بین الاقوامی صورتحال پر، موضوع صحافت ہو یا سیاحت، انتخابات کی گہما گہمیوں سے پارلیمانی ایوانوں تک، دہشت گردی کے واقعات سے سیاسی بحرانوں تک، گہرے پانیوں سے سنگلاخ چٹانوں تک، جاری ہے خبر کی تلاش اور سچ کے اظہار کا سفر۔ آئیے آپ بھی بنیے ہمارے ہم سفر۔ عاشر کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ تمہارے چہرے کی رونق سے ہی اندازہ لگا لیا۔ منگنی میں 5 دن رہ گئے تھے اور انہوں نے ملن بازی کے ذریعے رشتہ توڑنے کا پیغام بھجوا دیا۔ عاشر کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ شادی کے بعد انگلینڈ چلا گیا اور اب وہیں سیٹل ہوگا۔ کسی کو بھی میری اصلیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کیا کرو گے تم؟ ابھی تو بیٹے کی یادداشت گئی۔ سوچ لیجئے کہیں بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو اپنا بندہ بھیجے پیسے واپس لینے کے لیے۔ رائے جبران کی ہوئی زبان اور رقم واپس کبھی نہیں لیتا۔ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم اپنا یہ پلان بدل دو، میں اس پلان کے حق میں نہیں ہوں۔ تمہارے ساتھ کے لیے نہیں فون کیا، تمہیں بتانے کے لیے فون کیا۔ ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور جو ہمارا موجودہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم جمعۃ الوداع کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ اسلامک اور اخلاقیات اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ہمارے، ان پہ ہمارے ساتھ علامہ ابو بکر صدیق صاحب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ علامہ صاحب، آج کا ہمارا پروگرام جیسے ہے ایثار کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا وسیع ایک معنی رکھتا ہے،
کہ جذبہ جو اظہار کا ہے، کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک کے حوالے سے، ایک شہری کے حوالے سے، ایک انسان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ایثار کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایثار یہ در حقیقت قربانی کا دوسرا نام ہے، سیکریفائس کا دوسرا نام ایثار ہی ہے۔ یعنی میں اپنی ذات پر کسی مسلمان کو، اپنے بھائی کو فوقیت دے دیتا ہوں، اپنی خواہشات پر کسی مسلمان بھائی کو پریورٹی دے دیتا ہوں، تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو میں چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، جب میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دوں گا تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے، اس کو جذبہ ایثار کہا جاتا ہے۔ میں اگر یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، مجھے کوئی کاروبار میں دھوکہ نہ ہو، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی کوئی دھوکہ نہ دوں، نقصان نہ دوں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ہجرت کے موقع پر ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے انصار و مہاجرین، تمہاری نہ زبان ایک ہے، نہ تمہارا قبیلہ ایک ہے، زبان بھی تمہاری الگ الگ ہے، قبیلہ بھی الگ الگ ہے۔ آج جو معاشرے میں انتشار جو پھیل گیا ہے وہ وجہ لسانیت ہے، وہ ہم جو ہے وہ قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، ہم زبان میں تقسیم ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا نہ تمہاری زبان ایک ہے، نہ تمہارا قبیلہ ایک ہے، ہاں تمہارا دین ایک ہے۔ اس دین کو دیکھتے ہوئے، اس کی فوقیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی بلندی کو دیکھتے ہوئے آپس میں اپنے تمام تر خزانے اے انصار تم کھول دو۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہ مہاجرین جو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ المنورہ آئے تھے، انصار مہاجرین، انصار کے پاس جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک اپنا گھر اٹھا کر مہاجرین کو دیکھ دیا، جس کے پاس 2 باغ تھے 1 باغ اٹھا کر اس کو دے دیا، جس کے پاس یہاں تک کہ 2 وقت کا کھانا تھا تو 1 وقت کا کھانا اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا۔ اور پھر جذبہ ایثار صرف کھانے پینے اور لباس کی اشیاء کا نام نہیں ہے، بلکہ جذبہ ایثار اپنی ذات پر قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ اب میں دیکھوں نا، بہت چھوٹی چھوٹی سی یہ چیزیں ہیں جس پر ہم اپنے معاشرے میں غور نہیں کرتے۔ میں روڈ پر سفر کر رہا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، اگر کوئی سامنے والا بندہ روڈ کراس کر رہا ہے تو میں 2 منٹ کے لیے رک جاؤں تاکہ وہ بندہ روڈ کراس کر لے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میں لائن میں لگا ہوا ہوں، لائن میں کوئی ایجڈ پرسن ہے، کوئی وومن ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو معذور ہے، میں اس کو پہلے آگے موقع فوقیت دے دوں، اس کو آگے موقع دے دوں۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز ہے کہ مثلا ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی چیز جو ہے وہ قربانی کے طور پر دیتا ہوں یا اس کو اثار کے طور پر دیتا ہوں، تو لیکن میرے پاس پھر بھی کوئی چیز بچ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو سارا کچھ دے دیتے ہیں وہ ان کا درجہ تو پھر بہت بلند ہوتا ہوگا نا۔ دیکھیں، اصل قربانی اسی چیز کو کہا جاتا ہے، ایثار یہی چیز تو ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی ضرورت کی چیز ہے، وہ ضرورت کی چیز اٹھا کر آپ مسلمان بھائی کو ساری کی ساری دے دو، اس کو جذبہ ایثار کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم بس میں سفر کرتے ہیں، پبلک کنوینس میں، تو کوئی بندہ ایسا ہے کہ جناب وہ بہت سارا سامان اٹھا کر وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو لوگ اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ پرائیویٹ کنوینس نہیں کر سکتا ہو، تو لوگوں کے لیے کہا کہ آسانیاں پیدا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، لوگ جس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھوں کہ میری ذات سے کن لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف تو حاصل نہیں ہو رہی، تو جذبہ ایثار اسی چیز کو کہا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چیز ہے کہ اس وقت جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے اس وقت، اس میں جہاں جو پاکستان میں رہتا ہے سارے ہمارے جو ہیں وہ پاکستانی بھائی ہیں، تو ہمیں سب کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، ایون کہ ہمیں قدرت کی آج کل مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے پانی استعمال کیا، لیکن جو پانی استعمال شدہ پانی ہے وہ ہم جب قدرت کو واپس لوٹاتے ہیں تو وہ گندگی کی صورت میں لوٹاتے ہیں۔ تو آج کل کو جو نیو کانسیپٹ ہیں کہ آپ قدرت کو بھی واپس جب لوٹا رہے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ لوٹائیں۔ پھر اس وقت جو ماحول ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں،
اس میں آپ کا اس ٹاپک کو لانا چاہتا ہوں کہ لوگ درخت لگانے کو ترجیح اب دینا شروع ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ اگلی نسلوں کے لیے کام کرتے ہیں. اگر آپ نے درخت آج لگایا تو ضروری نہیں کہ اس کے سائے میں بیٹھوں گا یا آپ بیٹھیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس کے پھل سے بھی مستفید ہوں گی. اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک عنصر وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس کو اسراف کہا جاتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو استعمال کرنے میں اس قدر زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اسراف کی صف میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا استعمال ایسا کریں کہ اس کے اندر اسراف والا عنصر نہ پایا جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اسراف کرتا ہے وہ کسی چیز میں بھی کرنے والا ہو، قدرت کی کسی بھی اشیاء میں اسراف کرنے والا ہو، فرمایا جو شخص اسراف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. اور جہاں تک جو ہے یہ شجرکاری کی بات ہے تو دیکھیے آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ شجرکاری موجود ہوتی تو اس قدر گرمی کا جو شکار ہم ہو گئے ہیں ہم اس سے بہت قدر بچ جاتے. اور دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ آج کے دور کی نہیں بات ہے بلکہ 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس چیز کی تلقین دی. درخت لگائے، خود درخت لگائے. بالکل ایسی ہے. مدینہ المنورہ کو درختوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا، کھجوروں والا شہر کہا جاتا تھا. جس طرح آپ ہر جگہ دیکھیں تو اس طرف بھی باغ ہیں، اس طرح بھی باغ موجود ہیں. تو اگر آج ہم شجرکاری کی کوشش کریں گے، قدرت کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ہمیں اپنی ذات میں فائدہ نہ بھی حاصل ہو، ہماری نسلیں اس کا فائدہ حاصل کریں گی. اور یہاں پر میں آپ کی بات پہ ایک مجھے مثال بڑی یاد آئی. وہ کوئی شخص تھا، اس کے گھر کے بالکل سامنے سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، بڑا سا ایک پہاڑ تھا. تو اس نے ایک دن عزم کیا کہ جناب میں جو ہے وہ اس پہاڑ کو توڑوں گا. تو جب وہ صبح کے وقت نکلا پہاڑ کو توڑنے کے لیے تو شام ہو گئی. تو تھوڑا سا ہی اس نے کام کیا تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے کہ یار تو اپنی زندگی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، میری نسلیں تو یہ آگے جا کر کام کریں گی. تو اگر آپ کو اس چیز کا بذات خود فائدہ نہیں بھی ہو رہا لیکن دیکھیں دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو پھر وہیں پر یہی بات آ گئی، ایثار والی بات آ گئی. جہاں مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، جہاں مسلمان آپ کی ذات سے نفع حاصل کریں، اس چیز کو ایثار کہا جاتا ہے. اچھا علام صاحب، ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں جیسے نیچر کی ہم نے بات کی ہے تو نیچر میں ہمارے ساتھ جو ہے انسانوں کے علاوہ جو ہے وہ جانور بھی ہیں، کہ جانوروں کی بھی جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی اب لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ کرتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو اس کے لیے ایک تنظیم نے پورا اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اس کا جو ہے علاج بھی کروایا. تو جانوروں کے ساتھ جو ایک طرح کا سلوک ہے اس کو کس طرح کہیں گے آپ کہ اس میں انسانوں کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جانور اونٹ وہ حاضر ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، حضور صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں کی بولی سمجھا کرتے تھے. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا اپنے مالک کی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور میرے ساتھ سختی والا معاملہ کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس اونٹ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر حاصل کر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے جانوروں کی بھی حقوق بیان فرمائے، جہاں پر صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں، صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر میں اجر ہے. یعنی وہ چیز جو جان والی ہے، اب وہ چاہے جانور ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، یہاں تک کہ چاہے وہ پودے کیوں نہ ہوں، ہر چیز جس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، فرمایا اس چیز کے اندر اجر ہے. اگر اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اونٹ والا معاملہ ہوا، دیکھیں نا کہ قوم جب متحد ہو گئی اور ایک ہو کر جب قوم نے آواز اٹھائی تو اس کی آواز ہر جگہ پر پہنچی، ہر میڈیا پر پہنچی، ہر مقام پر پہنچی. تو اس سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے اور سبق مل رہا ہے کہ جب قوم ایک ہو جاتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک چیز اور بھی آگئی، جیسے آج کے ہم ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا چونکہ وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہمیں اگر اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آمدنی رکھنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ہمارے
ملک کے حوالے سے جو لاسٹ فگرز آئے تھے جب بجٹ ہمارا آ رہا تھا، تو غربت کی لائن سے نیچے رہنے والوں کی بہت بڑی ایک تعداد ہے. تو چونکہ اسار کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف جو آپ نے وہ بھی تذکرہ کیا ہے، اسراف کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تقریبات میں بہت خرچ کرتے ہیں، تو اس سے ایسا وہ اپنے آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ دولت. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مستحق ہیں. تو وہ ترغیب کیسے دی جائے کہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا خیال کریں جو ان سے بہت پیچھے ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ایک انسان کو تنہا نہیں رکھا، بلکہ اس کو مختلف قبیلے، مختلف کمیونٹی کے اندر تقسیم کر دیا. یہ جو کمیونٹیاں، یہ خاندان بنائے گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص جو مال رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے خاندان کے ان افراد کو دیکھے جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ پسماندگی کا شکار ہیں. جب کمیونٹی کے اندر بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو کمیونٹی اور ہمارا معاشرہ اچھی اس کی طرف جانا شروع کر دے گا. ہم دیکھیں نا، ہماری شادی اور دیگر تقریبات میں کھانے کے معاملات ہیں، اس قدر اسراف ہوتا ہے، اس قدر کھانا ضائع کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی پلیٹوں پر موجود ہوتا ہے. ہم زیادہ داخل کر لیتے ہیں پلیٹ میں، لیکن وہ ہم سے کھایا نہیں جاتا، اور پھر وہ جو ہے کھانا کچرے کی مانند جو ہے وہ پھینک رہا ہوتا ہے. کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ وہ کھانا، وہ لوگ جو جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ایک وقت ہی کھائے، دوسرے وقت ان کے پاس روٹی نہیں ہے، تو ان کے پاس وہ کھانا پہنچایا جائے. تو اگر آپ اپنے اسراف میں سے، اپنے مال میں سے کچھ کم کر کے اپنے غریب مستحقین مسلمان تک پہنچا دیں گے تو نہ صرف ہمیں ثواب ملے گا بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. اچھا علامہ صاحب، ایک ہمیں مثال یاد آتی ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو کچھ لوگ جنگوں میں قیدی بھی ہو کے آتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو قیدی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے، اگر وہ کسی کو تعلیم دے دے گا، یعنی کہ اس کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے نا خرچ کرنے کے لیے، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کی، اگر وہ کر دے گا تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی، اسے آزاد کر دیا جائے گا. تو اگر آپ اس پہ ہمیں یہ رہنمائی کریں کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن میں کچھ نہ کچھ اثار کے جذبے کے تحت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو تیار کرے کہ کیا چیز، جیسے علم بانٹنا یا کوئی اور سروس کرنا، معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا، تو اس کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پبلک کی، معاشرے کی، اس ملک کی کیسے خدمت اور کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں میں اپنے مال کو تقسیم کیا کرو، کہ جب تم لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں زیادتی اور کر دیتا ہے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی مجھے میسر ہو، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، بھلے ایک کھجور تم صدقہ کر دو، کسی مسلمان کو کھلا دو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک کھجور بھی نہ رکھتا ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اچھی بات کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. تو وہی والی بات آپ کی آ گئی کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کسی سے اچھی بات کہہ دیں، کسی کو علم دین سکھا دیں، کوئی دنیاوی علوم سکھا دیں، تو یہ بھی آپ کے لیے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی مشعل راہ کی حیثیت بن جائے گا. اچھا، یہ بھی ایک خاص طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھی ایک سروس کرتے ہیں، جیسے گرمی کا موسم ہے تو اپنی بالکونی میں یا کسی چھت پہ یا پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں، پانی کا پیالہ رکھ دیتے ہیں. تو ایک یعنی کہ یہ ایک مختصر قسم کی اور بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سروس ہے، لیکن اگر اس کا امپیکٹ دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا امپیکٹ بنتا ہے. تو لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو سب سے اہم ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرندوں کے ساتھ نیکی کرنا، دیگر مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، فرمایا کہ اس کتاب کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو برے افعال کیا کرتی تھی، اس کی زندگی میں کوئی نیکی تو نہیں تھی،
کہا کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہی تھی تو رستے میں اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا تھا اور اس نے جو ہے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. نیکی تو بظاہر چھوٹی سی ہے, کوئی بظاہر بڑی نیکی نہیں ہے, تو فرمایا اس نے جو کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی ہے, بظاہر کسی جانور کو پانی پلانا ہے, کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں بلکہ فرمایا تمہارے باطن اور تمہاری نیتوں کو دیکھا کرتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے. ہاں یہ ایک سب سے اہم بات ہے. جناب ابو بکر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اثار کا قربانی کے جذبے کو ہمیں سمجھایا ہے اور ایک ترغیب بھی دینے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ اچھی بات کر کے بھی جو ہے وہ ایک معاشرے کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں. اب بہتر اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ کے بھی آپ معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں. دوسروں کی عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کر کے بھی آپ ایک اچھائی پھیلا سکتے ہیں, آپ نیکی پھیلا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو ہم بہتر کام نہیں کر سکتے. ہم بنی نوع انسان کی اور اس کے علاوہ نیچر کی, اس کے علاوہ جانوروں تک کی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم پیش آئیں گے تو یہ دنیا اور زیادہ آپ کو خوبصورت لگنے لگے گی. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.